السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، جو آیت کریمہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایک طرف تو دعوت دے رہے ہیں اور پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کر اس پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی بشارتیں سنا رہے ہیں۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان پر استقامت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں،
ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد اسی پر جمے رہے، ثم استقاموا، استقامت کے پہاڑ بن کر اپنی اس بات پر ڈٹے رہے، جمے رہے، تو پھر ان کے لیے بشارتیں ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ان کے لیے بشارتیں کیا ہیں؟ ان کے لیے بشارتیں یہ ہیں کہ فرشتے موت کے وقت آ کر یہ خوشخبریاں سناتے ہیں کہ پیچھے دنیا چھوٹ رہی ہے، اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، اس کا غم نہ کرو، اس کی نگرانی اللہ کر لیں گے۔ اور سامنے جو مراحل ہیں، قبر کا مرحلہ ہے، حشر کے میدان کا مرحلہ ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، اس کے سلسلے میں کوئی خوف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کر رہے۔ یہ خوشخبریاں ہیں، یہ بشارتیں ہیں جو ملائکہ موت کے وقت آ کر اس انسان کو جو ایمان لانے کے بعد استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے، جڑا رہتا ہے۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت ارادی رکھی ہے، ارادے کی قوت۔ بس انسان اس قوت ارادی کو مضبوط کر لے کہ میں نے ایک چیز کا ارادہ کیا، اب وہ اس ارادے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، ڈٹے رہے، پہاڑ بن جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے کی جو منزلیں ہیں وہ آدمی طے کرتا ہوا چلا جائے گا، اللہ کی مدد بھی شامل ہو جائے گی، اور پھر وہ آدمی اپنے مقصد میں اس استقامت کی برکت سے اور اس قوت ارادی کی مضبوطی کی بنیاد پر کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے ارادے کمزور، اتنے کمزور ہیں جیسے دھاگا ہوتا ہے، کچا دھاگا، دھاگے میں بھی مضبوط دھاگا ہوتا ہے، لیکن ہمارا ارادہ جو ہے وہ کچے دھاگے کی طرح ہے۔ ہم بہت بڑے بڑے ارادے کرتے ہیں، مسجد کا ماحول ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہم سنتے رہتے ہیں، قبر کے حالات سنتے ہیں، جہنم کے حالات سنتے ہیں، اور پھر جہنم کے حالات سنتے ہیں تو ہم بڑے بڑے ارادے کرتے ہیں، اور سچی اور پکی توبہ بھی اس وقت کر لیتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی مسجد کے باہر ہم دعا پڑھ کے قدم رکھتے ہیں، ہمارے ارادے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں،
ہماری آنکھیں بھٹک رہی ہوتی ہیں، ہمارے کان غلط سننا شروع کر دیتے ہیں، ہماری زبانیں غلط بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ و پیر غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ارادہ کیا تھا ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، کانوں کی حفاظت کریں گے، آنکھوں کی حفاظت کریں گے، ہاتھ و پیر کی حفاظت کریں گے، ہم تجارت شریعت کے مطابق کریں گے اور اپنا گھر کا ماحول پورا کا پورا دینی بنائیں گے، اور اس میں جو کچھ اللہ کی نافرمانی ہے، چاہے گھر میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے رشتہ داری میں ہو، ہم اسے دور کریں گے۔ لیکن ہمارا ارادہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ہم پھسل جاتے ہیں۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا اب اس قوت ارادی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے ارادے کو مضبوط نہیں کریں گے، ہاں عزم و ارادہ مضبوطی کے ساتھ کرنا کہ ہم اس بات پر جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، چاہے دنیا میری مخالفت کرے اور دنیا میں رہنے والے ہمارے رشتہ دار ہوں کہ دوست و احباب ہوں یا گھر میں بیوی بچے ہوں، ہم اس مخالفت کی پرواہ نہیں کریں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب اس طرح آدمی اپنے ارادے میں پختہ ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، پھر جا کر کے انسان کامیاب ہوتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ وہ جو خوشخبری ہے، موت کے وقت فرشتے آئیں گے، خوشخبریاں دیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا ہے، یہ خوشخبری مل کے رہے گی۔ ہاں یہی وجہ ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو قوت ارادی تھی وہ اتنی مضبوط تھی، اتنی مضبوط تھی، آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور پورا ماحول تھا مخالف۔ مشرکین مکہ، بتوں کو ماننے والے، غیر اللہ کو اپنا خدا ماننے والے، ان کو معبود مسجود بنانے والے، ایسے ماحول میں جب آپ نے اللہ کی بات ان تک پہنچائی اور پھر ان کی مخالفت کی کہ یہ کچھ نہیں کرنے والے، یہ خود اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مچھی کو اڑا نہیں سکتے، تو یہ تمہارا کام کیا کریں گے؟ آپ نے حقیقت بیانی کی۔ جو ان کے سامنے، بتوں کے سامنے فروٹ رکھا جاتا ہے، نہ اس کو کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ اگر چوہا بھی آ کر کے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، چوہا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے بے بس، لاچار، مجبور جب آپ نے یہ باتیں سمجھائی تو معاشرہ آپ کا مخالف ہو گیا۔ اب مخالفت اتنی زیادہ ہوئی، اتنی زیادہ ہوئی، ایک وقت وہ آیا کہ مشرکین مکہ ایک جٹ ہو کر ابو طالب کے پاس آئے، اس لیے کہ ابو طالب نگران ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی نگرانی ہے۔
ان کے پاس آ کر کے مشرکین مکہ نے کہا یہ آپ کا جو بھتیجا ہے اس سے آپ کہیں اگر یہ مال چاہتا ہے تو ہم مال دے دیں گے، کسی عورت سے خوبصورت شادی کرنا چاہتا ہے لڑکی سے ہم اس سے شادی کر دیں گے، یا یہ کہ یہ سرداری چاہتا ہے ہم اس کو سرداری دے دیں گے اور اسے اپنا سردار بنا لیں گے اور مان لیں گے۔ لیکن جو کام کہ وہ کر رہا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ کہنا چھوڑ دے۔ اور یہ اتنی بڑی مخالفت تھی، آپ اندازہ کریں پورا مکہ مخالف، اور یہ جٹ ہو کر کس کے پاس آئے ہیں؟ ابو طالب کے پاس آئے ہیں، بڑی شخصیت ہے مکے کی، جن کا خوف، جن کا ڈر، جن کا دبدبا۔ اس ماحول میں تھوڑی دیر کے لیے ابو طالب بھی گویا پھسلتے نظر آئے کہ اتنے لوگ آ کر کے کہہ رہے ہیں۔ اب بھتیجے کو سمجھانا چاہیے، بلایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگے کہ بھتیجے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تم اپنا مشن چھوڑ دو، تم اپنا کام چھوڑ دو، اگر چاہو تو یہ مال دیں گے، اگر چاہو تو خوبصورت لڑکی سے نکاح کریں گے، اگر چاہو تو سرداری دیں گے، مگر جس مشن کو لے کر آپ کام کر رہے ہو، جس مقصد کو لے کر اور جس ٹارگیٹ کو رکھ کر کے تم کام کر رہے ہو وہ چھوڑ دو۔ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اتنا بڑا معاشرہ ہمارا مخالف بن گیا ہے، بڑا معاشرہ، بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں سیدھا ہو گیا تو مارکیٹ میں لوگ کیا کہیں گے، ماحول میں لوگ کیا کہیں گے، ہمارے بیوی بچے کیا کہیں گے، میرے وہ دوست احباب کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، کیا کہیں گے کہ پیچھے ہم اپنی پوری زندگی برباد کر رہے ہیں۔ لیکن سنیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار جو ہم سب کے لیے اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک جواب دیا، فرمایا چچا یہ کیا دنیا کے مال و دولت کی بات کریں گے اور خوبصورت لڑکی اور سرداری کی بات کریں گے؟ سنو، اگر یہ لوگ وہ کام کر دیں جو ان کے بس میں نہیں ہے، کیا ہے وہ کام؟ ایک ہاتھ میں لا کر چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں لا کر سورج رکھ دیں، جو ان کے بس میں نہیں ہے، چاند توڑ کے لانا، سورج توڑ کے لانا۔ اگر اتنا بڑا آفر بھی یہ کر لے، میں اپنے مشن کو نہیں چھوڑوں گا، میں جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ کیا لوگ مجھے دنیاوی لالچ دکھائیں گے اور خوبصورتی کیا دکھائیں گے اور کیا کرسیوں کی لالچ دکھائیں گے؟ آپ غور کریں، آج تک جو لوگ پھسل رہے ہیں ان تین چیزوں کے پیچھے ہی پھسل رہے ہیں، یا تو مال و دولت، یا پھر خوبصورتی، یا پھر عہدہ، کرسی، وزارت۔ اب اس کے پیچھے لوگ ایسے بھاگ رہے ہیں، ایمان کے سودے، عزت کے سودے، قرآن پیچھے، احادیث پیچھے، اللہ ناراض ہو تو ہو، رسول ناراض ہو تو ہو،
اور ہماری زندگی جو ایمانی زندگی وہ اجڑی تو اجڑ جائے. سامنے مال و دولت، اب ذرا ماحول کو ذہن میں رکھ کر کے میری بات سنیں. کیسے کیسے آفر آتے ہیں، کیسی کیسی خوبصورتیاں دکھائی جاتی ہیں، اور کیسے کیسے عہدے اس کے وعدے کیے جاتے ہیں. لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، وقت پر نماز کو نہیں جائیں گے، داڑھی نہیں رکھیں گے. اور پھر ہمارے یہاں تو جھوٹ صبح سے لے کر شام تک بولنا پڑتا ہے. آپ تیار ہیں؟ مسلمان سلنڈر ہو جاتا ہے. ہاں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں کہاں تک مسئلہ چل رہا ہے. ایک نوجوان بیٹھ سکتا ہوں، ایک نوجوان اسے ایک آفر دیا گیا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ ڈیوٹی دی جائے گی. آفر ان کو دکھایا یہ ملے گا، لیکن کرنا کیا ہوگا آپ کو سنو. آپ کی ماں کو لا کر کے ہمارے سامنے زنا کرنا ہوگا. یہ میں کسی یورپ اور امریکہ کی بات نہیں کر رہا، یہاں ہمارے ہندوستان، ہمارے ماحول کی بات کر رہا ہوں. کیسا ماحول ہے، اور ہمارے نوجوان بچے بچیاں دنیا کے لالچ کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا کرتے نظر آ رہے. نہ قرآن کی پرواہ، نہ حدیث کی پرواہ، نہ ماں کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، نہ بڑوں کی پرواہ، کچھ نہیں. یہاں تک کہ بیوی ہے تو شوہر کو چھوڑنے تیار، بچے ہیں تو ماں باپ کو چھوڑنے تیار. کیوں؟ یہ عزتیں ہیں، یہ دنیا ہے، یہ خوبصورتی ہے. میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ہم اپنے ارادوں میں مضبوط نہیں ہیں. کچا دھاگا ہے ہمارا ارادہ، کچا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے مثال دی. دیکھا آپ نے، آپ کے ارادے کی مضبوطی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پورا مکہ فتح کرا دیا. پورا مکہ. انا فتحنا لک فتحا مبینا، پورا مکہ فتح ہو گیا. کفر وہاں سے مٹا، شرک وہاں سے مٹا، بتوں کی پوجا وہاں سے ختم. ایک اللہ کی آواز جو لگ رہی ہے، برابر لگ رہی ہے. اس بیت اللہ کا طواف کیا جا رہا ہے، وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور لبیک کی صدائیں بلند ہیں. یہ کیا ہے؟ اسی قوت ارادی کی مضبوطی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکات بیت المال میں جمانے سے انکار کر دیا کہ ہم جو زکات ہے
وہ بیت المال میں جمع نہیں کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ ہم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں گے, ہم جہاں چاہیں گے اپنی مرضی سے تقسیم کر دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا اور ایسا ہونے میں نہیں دوں گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو لوگ زکات کا مال لا کر بیت المال میں جمع کریں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ چیز ختم ہو جائے, میں ہونے نہیں دوں گا. اس وقت ایک بڑا فتنہ شروع ہو گیا مسیلمہ کذاب کا, کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا مسیلمہ. اور وہی نہیں بلکہ سجاد نامی ایک عورت نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ. اور پھر ایک طرف عیسائی مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور پوری تیاری کر رہے ہیں. ایسے ماحول میں مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرنا چاہیے یا سجاد نامی عورت کا مقابلہ کرنا چاہیے یا ان عیسائیوں کے مقابلے کے لیے تیاری کرنا چاہیے یا پھر جو ہمارا گھریلو مسئلہ ہے, مسلمانوں کا مسئلہ ہے, اس سے نمٹنا چاہیے. صحابہ نے مشورہ دیا حضرت ابوبکر کو کہ یہ جو بڑے بڑے مسئلے ہیں, مسلمہ کذاب اور پھر سجاد اور پھر عیسائی, ان سے مقابلے کی ہم تیاری کریں گے. یہ جو مسئلہ ہے ہمارا گھریلو مسئلہ ہے. زکات دینے والے وہ مرکز میں بیت المال میں جمع نہیں کر رہے ہیں, یہ مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے, بعد میں نمٹ لیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ جو مسئلہ ہے میرے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے. زکات کا مال بیت المال میں نہیں جمع کریں گے, نہیں ہوگا. جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا وہی ہونا چاہیے. صحابہ نے مشورہ کیا کرے تو کیا کرے, پکڑے تو کس کو پکڑ کے سامنے لے جائے بات کرنے کے لیے. حضرت عمر تو تھے. حضرت عمر سے کہا کہ عمر آپ ذرا سمجھائیں حضرت ابوبکر سے کہ ہمارا جو گھریلو مسئلہ ہے وہ بعد میں نمٹیں گے, لیکن یہ جو باہر کے مسئلے ہیں بڑے بڑے ہیں اسے پہلے ہم نمٹیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر کے حضرت ابوبکر کو سمجھانا شروع کیا. تو ادھر دیکھیں, دو ہاتھوں سے لے کر کے حضرت عمر کو اتنی زور سے جھٹکا مارا حضرت ابوبکر نے اور کہا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جاہلیت کے زمانے میں تو بہت مضبوط تھے, اب اسلام میں آ کر کمزوری دکھا رہے ہو. حضرت عمر سمجھ گئے اس وقت بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ جو ابوبکر کہہ رہے ہیں. خاموش ہو گئے حضرت عمر. ہاں, اور پھر وہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج تک زندہ ہے. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, کیا دین میں کمی آئے گی جبکہ عمر ابوبکر زندہ ہے؟ ابوبکر کے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی آ جائے یہ ہو نہیں سکتا. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, کیا مضبوط ارادہ, ارادے کی پختگی دیکھیں. اور پھر ہمارا ارادہ دیکھیں. جیسے میں نے کہا مسجد میں ارادہ کرتے ہیں, ہاں جھوٹ نہیں بولیں گے, ہاں وہ نہیں کریں گے, ہاں یہ نہیں کریں گے. مسجد کے باہر کیا جاتے ہیں اور ٹوپی کیا جیب میں جاتی ہے, پوری شریعت جیب میں چلی جاتی ہے. ہاں حال ہے, ہم سب کا حال یہی ہے. ہم سب کے سب ایک حمام میں ننگے ہیں.
الا ماشاء اللہ جو اپنے ارادے میں پختہ رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ جو ہوتی ہے. پانی جب آتا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے تنکے ہوتے ہیں اس کو بہا کر لے جاتا ہے، لیکن جو پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ آپ دیکھیں جب پانی اس سے ٹکراتا ہے وہ پہاڑ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ منہ پھیر کر کے ادھر چلا جاتا ہے. چھوٹے تنکے جو ہوتے ہیں وہ بہتر چلے جاتے ہیں. ہم سب کا حال یہی ہے، ہمارے ارادے اتنے تنکوں کی طرح، تنکا چھوٹا سا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، پیپر پڑا ہوا ہے. اب ہم ماحول میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ماحول میں ہم بہہ جاتے ہیں. گھر کا ماحول، محلے کا ماحول، بستی کا ماحول، ملک کا ماحول جو ہمیں بہا کر لے جا رہا ہے. استقامت، ارادے کی پختگی، ارادے کی مضبوطی ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں جو اپنے ارادے میں پختہ ہوگا، پختہ ہوگا، پھر اس کے لیے خوشخبریاں ہیں. ہماری توبہ میں کیا توبہ ہوتی ہے؟ توبہ برلب، سبع برکت، توبہ برلب، دل پر از لطف گناہ. توبہ را خندنی آیت پر استغفار ماں. یہ فارسی کے جملے. ہماری توبہ کیسی ہوتی ہے؟ زبان پر استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہاتھ میں تسبیح بھی چل رہی ہے اور دل میں ارادہ ہو رہا ہے کہ فلاں کو دھوکہ دیں گے، فلاں جا کر کے گناہ کریں گے، فلاں جگہ جائیں گے. دل پر از لطف گناہ. اور جو توبہ ہے، توبہ وہ کھڑے ہو کر ہمارے استغفار پر ہنس رہا ہوتا ہے. یہ بھی توبہ ہے، یہ بھی توبہ ہے. دل گناہوں سے لبریز اور گناہوں کے مزے لے رہا ہے دل، اور زبان پر استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہے. ایسی توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. جب تک ہم اپنے ارادے میں مضبوط نہیں رہیں گے، زمین ٹلت، آسمان ٹلت، نہ ٹلت گل محمد خان. آپ نے سنا ہوگا، زمین ادھر کی ادھر ہو جائے، آسمان ادھر کا ادھر ہو جائے، مگر میرا ارادہ نہیں ٹلنے والا. اگر ایسا ہم ارادہ کر لیں تو بتائیں دنیا کچھ کر سکتی ہے؟ ہمیں کچھ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ہمارے ارادے مضبوط نہیں ہیں کسی بھی چیز میں. حج کو جاتے تھوڑی بہت داڑھی رکھ کے آتے اور ارادہ کر کے آتے ہیں انشاءاللہ اب جا کر کے پوری زندگی داڑھی رکھوں گا، اور رکھنے والے اللہ کی توفیق سے رکھ لیتے ہیں. کون رکھتے ہیں؟ جن کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے. بیوی بول لے تو بول لے، سسرال والے بول لے تو بول لے، ماحول والے بول لے تو بول لے، میں اپنی بات میں پکا. چند دنوں تک، پھر اس کے بعد جو تعریف ہوتی ہے ایسے شخص کی، ہر ایک کی زبان پر تعریف اللہ تعالیٰ چڑھا دیتے ہیں. ایک بار حج کو جانے سے پہلے کیسا تھا، حج کو جانے کے بعد کیسا تھا. تھوڑی مخالفت ہوتی ہے، تھوڑی، لیکن ارادے میں اگر ہم پکے ہو جائے وہ مخالفت چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے. ہاں، ہم بہت اچھے ارادے کرتے مگر استقامت نہیں ہے، ارادے میں پختگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو نہیں، ایمان والوں کو نہیں، بلکہ غیر مسلموں کو بھی، یعنی یہ کہیں ہر انسان کے اندر
ارادے کی قوت اللہ نے رکھی ہے، جو اسے مضبوط کر لیتا ہے اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے وہ آپ دیکھیں اسی قوت ارادی کی مضبوطی کی بنیاد پر وہ کامیاب ہوئے۔ بڑے بڑے لوگ دیکھ لیں آپ، ایک ولی میں اور ایک عام آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک ولی میں ایک عام آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ظاہری طور پر دیکھیں تو کوئی فرق نہیں ہے، اس کے بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، اس کا پورا جو جسم ہے ہمارا بھی وہی جسم ہے۔ پھر وہ ولی کیسے بن گئے؟ اور ہم ایلی کے ایلی ہے، چوہے کے چوہے، کبھی وہ بل میں گھسے تو کبھی یہ بل میں، کبھی ہاں منہ مارے تو کبھی ہاں منہ مارے، ہو رہا ہے۔ ہماری آنکھیں بھٹک رہی ہیں، کتنا دیکھیں گے؟ 10 کلومیٹر جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے لوگوں پر نظر پڑتی ہے۔ ارے بندے، او بندی اللہ کی نظر نیچی کر لے، نہیں۔ اور حضرات اولیاء، میں زندگی مثال دوں، بہت سارے لوگ ہیں حضرات اولیاء میں۔ حضرت مولانا سید طلحہ صاحب قاسمی نقشبندی، ایک عالم دین نے ان کے ساتھ سفر کر کے کہا، ہماری بیوپاریہ مسجد شیواجی نگر کی، حضرت وہاں بیٹھے کار میں، اور جو آنکھ ان کی نیچی ہوئی، میسور پہنچ کر جس مسجد میں جانا تھا وہاں پہنچنے کے بعد حضرت کی آنکھ اوپر ہو گئی۔ وہ اپنے ارادے میں پکے، ظاہری طور پر کچھ فرق نہیں ہے۔ فرق کہاں ہے؟ جب وہ ارادہ کر لیتے ہیں تو پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اب ہم آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ادھر کی ادھر ہو جائے۔ ہاں، بڑے بڑے آفر آ جاتے ہیں، نہیں لات مار کے ٹھکرائیں گے، یہ آفر ہمیں قبول نہیں ہے، ہم پکے رہیں گے اپنی بات پر، پکے ہیں تو بس پکے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اور پھر ہم اپنے ایمانداری میں، اخلاق میں، اور پھر اسلام پر عمل کرنے میں کیسے پکے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اس لیے میرے پیاروں، ضرورت اس بات کی ہے اس وقت ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے ارادے پکے کریں۔ دنیا اس وقت پوری کی پوری سدھر جائے گی اور پورے کے پورے لوگ برقعے پہن لیں گے، ایسا نہیں ہونے والا۔ یاد رکھیں، قیامت قریب ہے، اور قیامت کے قریب یہاں تک بتایا گیا کہ لوگ راستے میں گدھوں کی طرح زنا کریں گے۔ ایسا ماحول آنے والا ہے کہ آ گیا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں بہت ماڈرن لوگ ہیں، کیا بے حیائی کر رہے ہیں؟ عورتوں کی چڈیاں دیکھنی، بہت پرانا زمانہ ہو گیا، یوروپ میں عورتیں چٹی پہن کے پھر رہی ہیں، کیا بنگلور میں نہیں پھر رہی ہیں؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس ہم اپنے آپ کو ماحول سے ہٹا کر ارادے کی مضبوطی کے ساتھ آنکھوں پر پردہ ڈالنا، بس پردے ڈال کے چلیں گے، کانوں کو بند کر کے چلیں گے، اور اپنی تنہائیاں اللہ سے ڈر کر کے گزاریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ جو خوشخبری ہے کہ موت کے وقت فرشتے آ کر خوشخبریاں سنائیں گے، آگے کا خوف نہ کرو، پیچھے کا غم نہ کرو، اور جو مسائل سامنے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے کریں گے اور جنت عطا کریں گے۔ اس لیے میرے پیاروں، ہم سب مل کے عہد کریں اور پکا عہد کریں، کچھ ارادہ کریں، ایک ایک چیز چھوڑتے جائیں اور ایک ایک چیز کرتے جائیں۔ ایک نماز کی پابندی کا ارادہ کریں،
پھر دیکھیں وہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی. 5 میں سے ایک نماز کا ارادہ کرو. جو مکمل نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک نماز میں ہر حال میں پڑھوں گا, ہر جگہ پڑھوں گا. پھر دیکھیں دوسری نماز کی توفیق ہوگی, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر 5ویں آپ پکے نمازی بن جائے. ایک ایک تسبیح کی پابندی شروع کریں, پھر دیکھیں اس کے بعد صبح شام بلکہ زبان ہی ذکر والی بن جائے. اس طرح ایک ایک گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کریں. روزانہ اگر ہفتے میں ایک گناہ چھوڑنے کا ارادہ کریں گے, کبھی انشاءاللہ موت تک جتنے گناہ چھوٹیں گے, جتنے عمل کریں گے. جب موت آ جائے گی اللہ کہیں گے موت کی وجہ سے یہ نہیں کر پایا, اس لیے اس کو جنت میں بھیج. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو پختہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اسلامی زندگی بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.